امام راحل رضوان اللہ علیہ جس ماحول میں رہتے تھے وہ حوضوی ماحول تھا. اس حوضوی ماحول میں سے ایک شخص اٹھ کر مکمل طور پر ایک الگ منفرد اور ایک جدی اور جید بات کرتا ہے، وہ یہ کہ اسلام گم شدہ است، کہ اسلام گم شدہ ہے. یہ کس ماحول میں بات ہو رہی ہے؟ یہ کسی یونیورسٹی میں نہیں ہے، یہ کسی سیکولر یا لبرل عنوان سے جو سوسائٹی موجود ہے وہ نہیں ہے، بلکہ یہ حوضوی ماحول ہے ارد گرد. اور امام کیا فرما رہے ہیں؟ اسلام گم شدہ است. معاملے کی سنگینی کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جب رہبر کبیر نے معاملات کو آگے بڑھایا ہوگا تو انہیں کس قدر مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہوگا اندازہ کیا جا سکتا ہے، اور کس قسم کی شہامت اور کس قسم کی اذیتیں ان کے ساتھ جڑی ہوں گی. جیسا کہ بعد کی تصانیف اور تالیفات اور امام راحل کی بایوگرافی میں وہ چیزیں ہم آسانی سے پڑھ سکتے ہیں کہ جتنی اذیت ظاہری دشمن نے دی ہے اس سے کہیں زیادہ اذیت اور تحفظات امام راحل رضوان اللہ علیہ کو اس طبقہ سے تھے جو اپنے آپ کو متدین کہتا تھا. اور ہم جانتے ہیں کہ شجاعت سے زیادہ مشکل شہامت ہے. شجاعت دشمنوں کے مقابلہ میں اور شہامت اپنوں کے دکھ سہنا یہ مشکل ہے کام، اور شہامت للہیت کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو پہلی چیز کہ انہوں نے جو مرض مشخص کیا ہے امت کا، برعکس دوسروں کے کہ جیسے اب بھی جملہ کہ ہم نے قرآن و سنت کو چھوڑ دیا ہے، ہم دین پہ عمل نہیں کرتے ہیں، ہمارے حکمران خراب ہیں، ہمارے فلاں ہو گیا ہے اور اس طرح ہو گیا ہے. درست تشخیص جو تھی وہ کیا کہ جس چیز کو دین سمجھ کر پریکٹس کیا جا رہا ہے وہ دین ناب نہیں ہے، وہ دین خالص نہیں ہے. ہزاروں نابغہ شخصیات نے جب امام کے اس جملہ پہ محنت کی، تحقیق کی، تو یہ بات ان پہ ثابت ہو گئی کہ امت کے زوال کے اسباب میں بہت ساری کتابیں لکھی گئیں، بہت ساری باتیں کی گئیں، بہت سارے سیمینار ہوئے، اجتماعی اور انفرادی اور گروہی کوششیں بھی کی گئیں. لیکن امام راحل کے انقلاب کی کامیابی کے اسباب میں پہلا سبب یہ ہے کہ انہوں نے اصل مرض کی تشخیص کی کہ اصل مرض کیا ہے، کہ وہ دوائی کہ جسے امت لے رہی ہے شفا یابی کے لیے وہ دوائی خالص نہیں ہے. امت کا مسئلہ بے دینوں کی طرف سے مزاحمت نہیں ہے. امت کا حقیقی مسئلہ اب تو سب لوگ جان چکے ہیں، وہ یہ ہے کہ جس چیز کو بنام دین ہم بجا لا رہے ہیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے. تو یہ پہلی بات ہے، یعنی درست مرض کی تشخیص کی کہ امت مسلمہ کے تمام مسائل کی بنیاد دین ناخالص کی پیروی ہے. اور بعد میں آنے والے شارحین نے امام کے اس جملہ کی تشریح جو فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ایک مرض ہو جائے اور کوئی دوائی استعمال کی جائے شفا یابی کے لیے، لیکن وہ دوا جعلی ہو، منقوص دوا ہو، خالص دوا نہ ہو، تو وہ مرض بڑھے گا.